إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللہ رب العالمین کے لیے ہی تمام طرح کی تعریف، حمد، بڑائی و بزرگی ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے. تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، خصوصاً محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو. معزز بزرگوں، نوجوانوں اور خواتین اسلام، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ماہ شعبان چل رہا ہے اور آنے والا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، تو انشاءاللہ العزیز ان دونوں مہینوں سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائے گی. اس سے پہلے تمہید کے طور پر یہ بات یاد رہے کہ اسلام نام ہے عقیدہ اور عمل کا. اسلام نام ہے عقیدہ اور عمل کا، بلکہ اگر میں کہوں صحیح عقیدہ اور عمل صالح کا نام اسلام. صحیح عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ وہ بات جو کتاب و سنت سے ثابت ہو. مثال کے طور پر قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی موقعوں پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کئی احادیث پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش پر ہونے کی بات کی ہے. لیکن ایک بڑا طبقہ یہ مانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، تو ان کا یہ عقیدہ درست نہیں ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر زمین و آسمان کا ذکر کیا، زمین و آسمان کی پیدائش کا ذکر کیا، تو فرمایا ثم استوى علی العرش، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گئے. اسی طریقے سے عمل کا معاملہ ہے، جو کتاب و سنت سے ثابت ہو وہی عمل اللہ رب العالمین کے پاس مقبول ہوگا، اور جو عمل کتاب و سنت سے ثابت نہیں وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قبول نہیں ہوتا. تو یاد رہے، عمل صالح کہتے ہیں نیک عمل. نیک عمل اسے کہتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا گیا. اگر عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس عمل بھی مقبول نہیں ہوگا. نماز ایک عبادت ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالت نماز میں جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. حالت نماز میں، حالت سجدہ میں. اگر کوئی انسان یہ کہے کہ نماز میں انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے، بڑی افضل عبادت ہے، میں فجر کے 2 رکعت فرض کے بجائے 4 رکعت پڑھوں گا، یا مغرب کے 3 کی جگہ میں 4 رکعت پڑھوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت، اس کی یہ نماز قبول نہیں کرے گا. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق نہیں.
تو عقیدہ کتاب و سنت سے ثابت ہو، عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق۔ ہماری یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے تحت ہمیں پیدا کیا تھا ہم اس سے بالکل غافل ہو چکے ہیں۔ ہاں، ہم کہہ سکتے ہیں بالکل غافل ہو چکے ہیں، تھوڑا بہت بھی نہیں بلکہ بہت بڑی غفلت میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جن اور انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، اور عبادت میں اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کرنا سب سے افضل عبادت، سب سے افضل عمل۔ لیکن توحید، اس سے ہم غافل ہیں۔ عقیدہ کا بنیادی حصہ، بنیادی عقیدہ توحید، اس سے ہم بالکل غافل ہیں۔ ہم اہل حدیث ہیں، اس کے باوجود بھی بہت ساری عقیدے کی خرابیاں ہمارے اندر موجود ہیں، اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ اگر اپنے ماحول پر نظر ڈال کر دیکھیں اور اپنی توحید کو ٹٹولے تو پتہ چلے گا کہ کتنے خرافات ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، کس طرح کی بیکار قسم کی لغویات ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ بلی آڑے جائے تو ہم کام سے رک جاتے ہیں، کوا پکارتا ہے اس سے ہم شگون لیتے ہیں، چپل الٹی رکھنے کو ہم اچھا نہیں سمجھتے، جھاڑو اگر الٹی رکھی جائے تو اس کو منحوس سمجھتے ہیں، مغرب کے بعد جھاڑو دینے کو یہ خیال کرتے ہیں کہ گھر سے اللہ کی رحمتیں چلی جائے گی، اور پھر کوئی خینچی چلاتا ہے ہوا میں تو اس کے تعلق سے ہمارا خیال ہے کہ اس سے روحیں کٹ جاتی ہے، بد روحیں جو پھرتی ہے وہ کٹ جاتی ہے اور اس کے بعد ہمیں تکلیف دیتی ہے۔ اسی طرح کی بہت ساری خرافات کے ساتھ ساتھ ایک عقیدہ ہے ہمارا چڑیل کے تعلق سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں چڑیل نام کی کسی چیز کا تذکرہ نہیں کیا۔ لوگوں نے شیطان میں مذکر مؤنث نر مادہ سب ہے، لیکن ایک چڑیل کا تصور ایک الگ طریقے سے بتا، الگ طریقے سے، اور یوں باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے یہ الگ مخلوق ہے۔ ایک صاحب نے اعتراض کیا نہیں، قرآن اور حدیث میں چڑیل کا تذکرہ ہے۔ ہم نے کہا کہ قرآن حدیث میں چڑیل کا تذکرہ ہے تو پھر عربی میں چڑیل کو کیا کہتے ہیں؟ ایسا کوئی لفظ نہیں۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا اور عقیدہ، بلکہ کہانیوں سے ہم نے اپنے دماغوں میں بٹھایا اپنے بچوں کے، وہ ہے پریوں کا تصور۔ جس طرح چڑیل ہوتی ہے اسی طرح پریاں بھی ہوتی ہے، انسانوں کی مدد کرتی ہے، مظلوموں کی تکلیفوں کو دور کرتی ہے، اور پری کی ایک مخصوص شکل ہمارے ذہنوں میں بٹھا دی گئی ہے کارٹونوں اور فلموں کے ذریعے سے، جبکہ پری نام کی اس طرح کی بھی کوئی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا۔ اور پھر پریوں میں ایک اور قسم جل پری، جس کا اوپری حصہ عورت کا اور نیچے کا حصہ مچھلی کا، جل پری جو سمندر میں رہتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے کہانیوں میں، ہمارے قصوں میں ہم نے پرستان بھی بنا لیا، پریوں کا دیس بھی بنا لیا، کوہ خاف بھی بنا لیا جہاں صرف پریاں رہتی ہیں۔ یاد رہے اسلام نے ایسی کوئی بات نہیں کی، نہ چڑیل کے تعلق سے نہ پریوں کے تعلق سے، بلکہ لوگوں نے عورت کو جب گرانا چاہا تو چڑیل کا تصور اسے دیا، چڑیل کے تصور سے اس کے بارے میں کہنا اور لکھنا شروع کیا، اور جب عورت کو بڑھانا چڑھانا چاہا تو پری کے تصور سے اسے بڑھایا چڑھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں واضح طور پر فرما دیا کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ رب العالمین ہے، اور اللہ رب العالمین کی اجازت اور اللہ رب العالمین کی مرضی کے بغیر کسی کو نہ نفع پہنچ سکتا ہے نہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تکلیف میں مبتلا کر دے تو اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا،
یہاں تک کہ اللہ کے مقرب بندے انبیاء علیہ السلام اپنی تکلیفوں کو دور نہیں کر سکتے تھے، اپنی پریشانیوں کو دور نہیں کر سکتے تھے۔ کئی دفعہ آپ نے سنا ہے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، اولاد سے محروم تھے لیکن اپنی یہ پریشانی خود سے دور نہیں کر سکے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے ربی حب لی من الصالحین۔ ایوب علیہ السلام بیماری میں مبتلا تھے لیکن اپنی یہ پریشانی خود سے دور نہیں کر سکے، کیوں؟ یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ انسان کا عقیدہ صحیح ہو تبھی عمل صالح اللہ کے پاس مقبول، عمل صالح اللہ کے پاس مقبول۔ شعبان کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمیں جو باتیں صحیح طور پر ملتی ہے وہ یہ کہ آپ رمضان کے بعد اکثر روزے، زیادہ روزے شعبان میں رکھا کرتے تھے۔ رمضان کے بعد زیادہ روزے آپ شعبان میں رکھا کرتے تھے، بلکہ بعض امہات المومنین نے یہاں تک کہا کہ ہم سمجھتے تھے کہ آپ پورا شعبان روزے رکھتے، کثرت سے روزے رکھتے۔ آپ کے روزے رکھنے کی حکمت کیا تھی؟ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول آپ کو شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے ہوئے دیکھا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کا مہینہ جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین کے پاس اعمال کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل روزے کی حالت میں اللہ رب العالمین کے پاس پیش کیا جائے۔ لوگ اس مہینے سے غفلت میں رہتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمیں ملتا ہے۔ اب رہا دوسری باتیں، خاص کر شعبان کی 15ویں شب کو ہمارے درمیان شب برات کے نام سے بہت سارے لوگ مناتے ہیں۔ شعبان کی 15ویں شب، اور اسے شب برات کا نام دیتے ہیں، جبکہ جہاں اس کا تذکر آیا شب برات کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات، شعبان کی 15ویں رات کے لفظ سے اس کا تذکرہ کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بہت ساری احادیث منسوب کی گئی جسے علماء حدیث نے موضوع کہا، یعنی یہ حدیث نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اس کی نسبت کی گئی، جس میں سے ایک مشہور حدیث کے نام سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیش کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ شعبان کی 15ویں رات کو تم قیام کرنا اور دن میں روزے رکھنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور سوال کرتا ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا قبول کروں، کوئی مغفرت طلب کرنے والا اس کی مغفرت کروں۔ یاد رہے یہ حدیث موضوع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اس کی نسبت کی گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے۔ اب اس کے جملوں پر غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، جبکہ ان کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ موجود ہے۔ جب ہر جگہ موجود ہے تو پھر آسمان دنیا پر نازل ہونے کا مطلب نہیں۔ بات حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر ہے، عرش پر ہے۔ اور یہ شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت بیان کی گئی موضوع حدیث کے ذریعے، جبکہ صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات میں اس کے آخری پہر آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، 15ویں شعبان نہیں بلکہ ہر رات کے آخری حصے میں، آخری پہر میں، تہجد کا وقت، تب اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور یہی الفاظ ہے کوئی مانگنے والا جس کی دعا قبول کرے، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کو عطا کیا جائے، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی مغفرت کی جائے۔ یہ درست صحیح حدیث سے ثابت،
शाबान की 15वीं रात नहीं बल्कि हर रात अल्लाह तबारक व तआला रात के आखिरी पहर आसमानी दुनिया पर नुज़ुल फरमाता है। बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर दाखिल हो चुकी है, बहुत सारे वहम को हम हकीकत समझते हैं। वहम किसे कहते हैं? वहम कोई चीज़ हकीकत में नहीं है लेकिन हम उसको हकीकत समझ रहे हैं। जैसे हमने अभी मिसालें दी, परियों की दुनिया, चुड़ैलों की दुनिया, ये हकीकत नहीं है, हम उसको हकीकत समझ रहे हैं। या कोई ऐसी बात है जिसमें असर नहीं है, हम उसमें असर तस्लीम कर रहे हैं, ये हमारा वहम है, ये हमारा वहम है। बहुत सारे वहम हमारे दरमियान फैले हुए हैं, उनमें से एक बड़ा वहम मुर्दों का 15वीं रात को वापस अपने रिश्तेदारों के पास आना। शाबान की 15वीं रात को मुर्दों का अपने पास, अपने रिश्तेदारों के पास वापस आना। कुरान अज़ीम शान में अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं भी इसका तज़किरा नहीं किया कि रूहें वापस आती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं नहीं बताया रूहें वापस आती हैं, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान के रूह कब्ज़ किए जाने की कैफियत बयान की कि नेक बंदों की रूह कैसे कब्ज़ की जाती है। नेक बंदों की रूहें अच्छे फरिश्ते अच्छे अंदाज में, अच्छी सूरत में उसकी रूहें कब्ज़ करते हैं, और बुरा इंसान है तो अजाब के फरिश्ते उसकी रूह को कब्ज़ करते हैं। तफसीली हदीस मौजूद है। अब जब नेक इंसान की रूहें अच्छे फरिश्तों के हाथ चले गई, वहां से इल्लीन में पहुंच गई, तो फिर दोबारा निकल नहीं सकती। और फिर अगर किसी की रूह अजाब वाले फरिश्ते कब्ज़ करें तो वो तो छोड़ने वाले नहीं। फिर रूहों का तसव्वुर ये हमारा वहम है, एक घटिया ख्याल है जिसका कुरान हदीस से कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। तौहीद के मामले में, अकीदे के मामले में हम इतना गिर चुके हैं जिसकी कोई हद नहीं। इत्तेफाक से एक वाक़ये पर नजर पड़ी, अंदाजा लगाइए हम अकीदे के मामले में कितना घटिया अकीदा हमारा, बहुत सारे लोगों का। एक बुजुर्ग जिन्हें मूसा सुहागन के नाम से याद किया जाता है, जिनकी दरगाह गुजरात के अहमदाबाद में, ये अपने आप को मूसा सुहाग कहते थे, मूसा सुहागन उन्हें कहा जाता। बहुत सारे लोग उनकी बुजुर्गी के कायल थे। अहमदाबाद में कहत साली हो गई, बारिश के लिए परेशान होने लगे लोग, कई तरह से कोशिशें कर लिए, इस्तिखारा, दुआएं, कुछ भी असर नहीं कर रहा। आखिर में तय किया गया कि मूसा सुहागन से दुआ कराई जाए। लोग मूसा सुहागन के पास गए, दुआ की, गुजारिश की, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं कर सकता। और जनाब की एक खासियत थी कि जनाना लिबास में रहा करते थे और हाथ में चूड़ियां पहना करते थे। जनाना लिबास में रहा करते थे, हाथ में चूड़ियां पहना करते थे। लोगों ने बहुत ज्यादा इसरार किया तो अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और कहा कि अगर बारिश नहीं बरसाया तो मैं अपने सुहाग को उजाड़ लूंगी, और चूड़ियां फोड़ने की कोशिश की। बादल आया और उसके बाद बारिश होने लगी। कुरान मजीद के अल्फाज के, कुरान मजीद के अकीदे के बिल्कुल खिलाफ घटिया अकीदा कि एक शख्स है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताल्लुक से यह अकीदा रख रहा है कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की सुहागन हूं। अल्लाह तबारक व तआला वाज़ेह अल्फाज में इरशाद फरमाता है, लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा, कि रब्बुल आलमीन ने ना अपनी बीवी बनाई है ना अपनी औलाद रखी है। और आपको मालूम होनी चाहिए बाकायदा एक सिलसिला है सुहागन, सदा सुहागन का, सहरवर्दिया, सिलसिले सहरवर्दिया का एक हिस्सा है। आपको किताबों में ये चीजें मिलेगी, बल्कि इससे ज्यादा घटिया चीजें भी मिलेगी जो लोग अपने दिमाग में, अपने जहन में बिठाएं। अगर हमारे अकीदे का यह हाल हो तो अल्लाह तबारक व तआला कैसे हम पर रहम करेगा। एक दफा जनाब को
زبردستی لباس تبدیل کرایا گیا، لال لباس میں، زنانہ لباس لال لباس میں رہا کرتے تھے، سفید لباس پہنایا گیا، نماز زبردستی پڑھائی گئی، نماز ختم ہوتے ہی لوگوں نے دیکھا کہ سفید لباس پھر لال ہو گیا، تو سلام پھرنے کے بعد کہا کہ وہ تو کہتا ہے میں سہاگن رہوں اور تم مجھے ودھوا بنانا چاہتے ہو سفید لباس پہنا کر، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنے گھٹیا عقیدے، اتنے گھٹیا عقیدے۔ تو ان گھٹیا عقیدوں میں سے ایک عقیدہ مردوں کے تعلق سے کہ مردوں کی روحیں ہمارے گھروں کو آتی ہیں اور پھر ان کے لیے اہتمام کرنا۔ دیکھیں وہم اور خیالات کیسے ہیں لوگوں کے، ان کے لیے پکوان کرنا اور یہ سمجھنا وہ آ رہے ہیں کھا کر جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور عجیب چیز کہ رات کا ایک حصہ گزرنے کے بعد پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں۔ اب یہاں ایک اور غلط عقیدہ، پہلا عقیدہ تھا روحیں آتی ہے، اب دوسرا عقیدہ پٹاخوں کے ذریعے، آتش بازی کے ذریعے روحوں کو واپس بھجایا جاتا ہے ورنہ گھر میں ہی ٹک جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ سب خرافات ہیں، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں اسلام سے۔ ترمذی کی ایک روایت جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 15ویں شب کے نام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ذکر کیا، جسے خود امام ترمذی نے کہا کہ امام بخاری کہتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ صحیح حدیث مسلم کے اندر موجود ہے، اس میں 15 شعبان کا تذکرہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر قبرستان بقیع جایا کرتے تھے جو آپ کے گھر سے بالکل قریب تھا، جیسا کہ حج عمرہ کرنے والے جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو اس گنبد میں ہے جو بعد میں بنائی گئی ہے وہ اور بقیع زیادہ فاصلے پر نہیں ہے، قریب تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر جایا کرتے تھے۔ تو ترمذی کی جو روایت جو اصل بنیاد ہے شب برات کی، اس کے الفاظ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی 15ویں شعبان کو قبیلے بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت کرتا ہے۔ یہ غلط ہے، حدیث صحیح نہیں ہے، صحیح حدیث اس کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور پیر اور جمعرات کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اعمال پیش کیے جاتے ہیں، سالانہ طور پر اعمال شعبان میں پیش کیے جاتے ہیں اور پھر ہفتہ واری طور پر پیر اور جمعرات کو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کی مغفرت فرماتا ہے سوائے مشرک کے اور اس مسلمان کے، مشرک تو نہیں ہے مسلمان ہے لیکن اس کے دل میں کینہ، کپٹ، حسد، دنیا قسم کی بیماریاں بھری ہوئی ہے، اللہ ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں کرتا۔ یہ پیر اور جمعرات کے تعلق سے تھا۔ اتنی بڑی بشارت ہمیں ملی، وہاں خالی بنو کلب کی بکریوں کے بال ہے اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنے ساری مخلوق کی مغفرت فرماتا ہے سوائے مشرک، جبکہ یہ اہتمام زیادہ ہونا چاہیے تھا۔ بنو کلب کے بکریوں کے بال ایک مخصوص تعداد میں ہوں گے، لیکن یہاں پر کہا گیا ساری مخلوق سوائے مشرک اور کینہ پرور کے، ساری مخلوق کی مغفرت فرماتا ہے۔ لیکن ہم اس کو جاگنے کی رات نہیں مناتے، کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد قبرستان میں روشنیاں کرنا اور مختلف قسم کے محفلیں منعقد کرنا یہ درست نہیں ہے۔ یاد رہیں شعبان کے تعلق سے بہت مختصر انداز میں یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں کثرت سے روزے رہا کرتے تھے۔ ہاں، ایک حدیث میں آپ نے روزے رکھنے سے منع کیا آخری حصے میں شعبان کے، وہ عام لوگوں کے لیے تھا تاکہ رمضان کے لیے وہ چست اور نشیط رہے۔ اب اس کے بعد
ایک اور چیز جو عموماً لوگوں نے کی ہے وہ لیلۃ القدر کے جو فضیلتیں تھیں اس کو شعبان کے 15ویں رات کی فضیلتیں بنانے کی کوشش کی. یہ درست نہیں ہے. یہ تھی شعبان سے متعلق کچھ باتیں. یاد رہے باتیں بہت زیادہ ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں رمضان کے تعلق سے. رمضان آنے والا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان نصیب فرمائے اور رمضان کے روزے اچھے انداز میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. کل کیا ہوگا کسی کو نہیں معلوم. ہم میں سے کتنے لوگ بیمار ہو جائیں گے, کتنے لوگ اس دنیا سے اٹھ جائیں گے, کتنے لوگ روزہ رکھنے سے معذور ہو جائیں گے, نہیں معلوم. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں رمضان نصیب کرے اور رمضان سے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. رمضان کی فضیلتیں اور رمضان سے متعلق بہت ساری باتوں میں سے ہم صرف ایک بات کا تذکرہ کریں کہ رمضان یہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے. اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت. اللہ رب العالمین انسان کو موقع دیتا ہے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے, اور ان موقعوں میں رمضان ایک بڑا موقع ہے کہ انسان محنت کرے, اس مہینے میں روزہ رہے, مختلف قسم کی عبادت کرے اور اپنے آپ کو بخشوا لے, مغفرت کرا لے, اپنی اللہ کو راضی کر لے اور اس کے گناہ بخشے جائے. یہ بہت بڑی بات, بہت بڑا موقع انسان کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رغم انف امرئ ادرک رمضان ولم یغفر له. وہ آدمی تباہ و برباد ہو جس نے رمضان کو تو پایا لیکن اپنی مغفرت نہیں کر سکا. رمضان پایا, رمضان سے فائدہ نہیں اٹھایا, اپنی مغفرت نہیں کروایا, کوتاہیاں کی. رمضان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی طرح سے پیش کیا لوگوں کے سامنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عبادتوں کا ذکر کیا, 5 وقت کی نمازیں, جمعہ کی نماز اور پھر رمضان, اور فرمایا مکفرات لما بینہن. ان کے درمیان جو گناہ ہوں گے یہ انہیں مٹا دیں گے. بندہ ایک نماز پڑھا, دوسری نماز اس کے ہونے والے گناہوں کو مٹا دے گی. ظہر پڑھا, ظہر کے بعد کوئی گناہ ہوا اس سے صغیرہ گناہ, چھوٹے موٹے گناہ عصر کی نماز پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو مٹا دے گا. جمعہ پڑھا, اس کے کچھ صغیرہ گناہ رہیں گے, اگلا جمعہ پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جمعہ سے اس کے گناہ کو مٹا دے گا. ویسے ہی رمضان کا مسئلہ کہ ایک رمضان کے روزے رکھا, اس کے بعد اس سے صغیرہ گناہ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے رمضان کے روزوں سے اس کے گناہوں کو مٹا دے گا. لیکن ایک شرط بتائی گئی, اذا الکبائر, جب انسان کبیرہ گناہوں سے بچے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اپنے صحابہ سے الا انبئکم باکبر الکبائر, کہ لوگوں کبیرہ گناہ کیا ہوتا ہے, نہ بتاؤں میں تمہیں. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو علم کے شوقین تھے, معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے زیادہ سے زیادہ, کہا کہ اللہ کے رسول ضرور بتائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے گناہ کے تعلق سے فرمایا سر فہرست الاشراک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ, کبیرہ گناہوں میں پہلے نمبر الاشراک باللہ. کیوں؟ انسان اگر اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا اس نے اپنے پیدا کیے جانے کے مقصد کو ہی نہیں پہچانا, نہ اس کو پورا کرنا چاہ رہا ہے. اللہ نے اسے اتنی ساری نعمتیں کیوں دی اسے بھی جاننا نہیں چاہتا. اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو کیوں بھیجا, کتابیں کیوں نازل کی, جاننے کی کوشش نہیں کی, جس کی وجہ سے کیا کر رہا ہے, وہ شرک میں مبتلا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, کہ جو کوئی بھی
اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دے گا۔ شرک دو قسم ہے شرک کی، یاد رہیں، شرک اکبر، شرک اصغر۔ شرک اکبر کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ انہ من یشرک باللہ، کہ جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دے گا، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین کو پہچانے، رمضان کے آنے سے پہلے اپنے عقیدے کو درست کریں، رمضان کے آنے سے پہلے توحید کے تعلق سے معلومات حاصل کریں، رمضان آنے سے پہلے شرک سے بچنے کے لیے شرک کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں، اپنے عقیدے کو سنوار لیں، اس کے بعد روزے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے رمضان کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کو انشاءاللہ معاف کر دیں۔ نہیں تو پھر جس طرح ہماری زندگی کے دوسرے رمضان گزر گئے ہیں ویسے ہی یہ رمضان بھی گزر جائے گا، اور ہماری مغفرت کے تعلق سے ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بڑا بدبخت کہا جس نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہیں کرائی۔ مغفرت اگر کرانا ہے، عبادت قبول کروانا ہے تو اپنے عقیدے کو درست کرے، عقیدے کے تعلق سے معلومات حاصل کریں، توحید جانیں، شرک سے بچنے کے لیے شرک کے بارے میں معلوم کریں۔ لیکن ہم جو سب سے زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا اسی کو چھوڑ دیے۔ ہر قسم کی تعلیم ہمارے پاس ہے، ہر قسم کی معلومات ہمارے پاس ہے، لیکن توحید کے تعلق سے نہیں معلوم، ہم کو توحید کی فضیلت نہیں معلوم، شرک کی برائی ہمیں نہیں معلوم، اور بہت ساری خرافاتیں ہمارے اندر جنم لے چکی ہے جس کا ہم نے تذکرہ کیا۔ اگر ایسے ہی عقیدے کا بگاڑ ہمارے اندر رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہماری مدد کرنے والا نہیں۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غم مت کرو، پریشان مت ہو، کامیاب تم ہی ہوگے، لیکن شرط کیا کہ تم مومن ہو۔ عقیدے کے بگاڑ کے ساتھ کوئی مومن کہلا نہیں سکتا۔ مومن کا مطلب جس کا عقیدہ پکا ہو، عقیدے و عمل میں مضبوط ہو، وہ مومن۔ اور ہم عقیدے میں بھی کمزور اور عمل میں بھی کمزور، ہمیں اپنی ان خرابیوں کو دور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدے و عمل میں مضبوط بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی بدعات و خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، خالص کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے بگاڑ سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ اقولی قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔